داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دفعہ اپنی مسجد شریف میں زکوٰۃ کے موضوع پر درس دے رہے تھے کہ زکوٰۃ اتنے مال پر واجب ہوتی ہے، زکوٰۃ فلاں بندہ دے گا اور فلاں بندے کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، زکوٰۃ کی یہ مسائل ہیں، یہ مسائل ہیں۔ تو پاس جو طلباء بیٹھے تھے انہوں نے عرض کی کہ حضرت صاحب آپ ہمیں زکوٰۃ کے مسائل سکھا رہے ہیں، نہ ہم پر زکوٰۃ فرض ہوگی نہ ہم نے زکوٰۃ دینی ہوگی، تو آپ ہمیں کوئی تصوف کے مسائل سکھائیں، کوئی آپ ہمیں طریقت کے مسائل سکھائیں، کوئی حقیقت کے مسائل سکھائیں، آپ ہمیں زکوٰۃ کے مسائل سکھا رہے ہیں۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا پیارا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا صرف زکوٰۃ دینے کے لیے نہیں بلکہ زکوٰۃ لینے کے لیے بھی زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ کتنا بڑا نقطہ ہے یہ کہ صرف زکوٰۃ دینے کے لیے نہیں بلکہ زکوٰۃ لینے کے لیے بھی زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو ایک بندہ زکوٰۃ تو لوگوں سے لے رہا ہو اور زکوٰۃ اکٹھی کر کے وہ بندہ خود مالک نصاب ہو جائے، تو وہ بندہ تو زکوٰۃ لے ہی نہیں سکتا۔ تو حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ پیارا ایک نقطہ ارشاد فرمایا صرف زکوٰۃ دینے کے لیے نہیں بلکہ زکوٰۃ لینے کے لیے بھی زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا فرض ہے، کہ کہیں بندے پر ایسی کنڈیشن تو نہیں ہو گئی کہ اس کے لیے زکوٰۃ لینا ہی حرام ہو گیا ہو۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی طرف، گزشتہ سے پیوستہ۔ کل ہم پہنچے تھے سونے چاندی کی زکوٰۃ کی طرف، آج ہم مال تجارت کی طرف جائیں گے کہ بندے کے پاس اپنی شاپ پہ، دکان پہ، گودام میں جو بھی مال تجارت ہے اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بندے کا زکوٰۃ کا سال کب شروع ہوتا ہے؟ تو یہ مسئلہ سمجھنے کے لیے آپ تھوڑی سی توجہ کریں کہ جس وقت بندے کے پاس اس کی زندگی میں 52.5 تولے چاندی کی مقدار میں حاجت اصلیہ سے زائد مال جڑ گیا، حاجت اصلیہ کا مطلب ہے گھر میں موجود سامان جو آپ کی ضرورت کے لیے ہے، اس کے علاوہ مال آپ کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد 52.5 تولے چاندی کی مقدار میں جڑ گیا، اس دن آپ مالک نصاب ہو گئے، اس دن آپ مالک نصاب ہو گئے۔ مثال اس کی یہ سمجھیں، آج 7 رمضان ہے، آج کے دن کسی بندے کے پاس پہلے اس کی زندگی میں کبھی پیسہ نہیں جڑا تھا، آج ایسا ہوا کہ کم از کم 52.5 تولے چاندی کی رقم اس کے پاس آ گئی، کسی بھی طریقے سے وہ اس کا مالک ہو گیا، اس کا کوئی عزیز فوت ہوا، اس کو وراثت میں سے حصہ مل گیا، یا اس کا کوئی پرائز باؤنڈ لگا اور اس کے پاس اتنے پیسے آ گئے، یا اس کی کمیٹی کھلی اور اس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی مقدار میں پیسہ آ گیا، یا کوئی بھی صورت کر لے کسی نے اس کو اتنا پیسہ تحفے کے طور پر دے دیا۔ تو جس وقت بندے کے پاس زندگی میں سب سے پہلے 52.5 تولے چاندی کی مقدار میں پیسہ آ گیا تو یہ بندہ مالک نصاب ہو گیا۔ اب اس پر زکوٰۃ کب فرض ہوگی؟ اس پر زکوٰۃ تب فرض ہوگی جب اس مال پر پورا سال گزر جائے۔ پورا سال گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ 7 رمضان کو یہ بندہ مالک نصاب ہوا تھا، اگلے سال جب 7 رمضان آئے گا تو اس پر فرض ہے کہ زکوٰۃ ادا کرے۔ اب کتنے پر زکوٰۃ ادا کرنی ہے؟ جتنا مال بھی اگلے 7 رمضان کو اس بندے کے پاس ہوگا اس پر زکوٰۃ، اس سب مال پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ بالفرض اس سال 7 رمضان کو اس کے پاس تھے 80,000 روپے، اگلا سال جب آیا تو اس کے پاس ہو گئے 8 لاکھ روپے، تو اس نے زکوٰۃ 8 لاکھ کی ادا کرنی ہے۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ میرے پاس تو پچھلے سال اس دن 80,000 روپے تھے تو میرے 80,000 کے اوپر سال گزرا ہے، نہیں، بلکہ اس 80,000 کے ساتھ سال میں جتنا بھی منافع ایڈ ہوتا رہا، جتنا بھی پیسہ اس کو ملتا رہا، اگلے سال جب وہ دن آئے گا اس پر اتنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہو جائے گی۔ اب بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے سال کے شروع میں بندے کے پاس نصاب کی مقدار میں پیسہ ہے لیکن درمیانے سال میں اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوا کہ چاندی کا جو نصاب ہے، مثال کے طور پہ 52.5 تولے چاندی کے جو نصاب 80,000 روپے ہم نے فرض کیا، اب اس سے بھی بندہ ڈاؤن میں چلا جاتا ہے، بندے کا مال 80,000 سے بھی نیچے چلا جاتا ہے، لیکن سال کے آخر جب آتا ہے، اگلے سال کا جب آخر آئے گا، 7 رمضان آئے گا، اس کے پاس پھر مال دوبارہ آ گیا، تو اب اگرچہ سال کے درمیان میں نصاب سے بھی اس کا مال کم ہو چکا تھا، گھٹ چکا تھا، لیکن سال کے آخر میں مال اپنے نصاب کو پہنچ چکا ہے، یہ نصاب سے ابو ہو چکا ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس پر زکوٰۃ کیا ہے؟
فرض ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندے کے پاس 7 رمضان کو پیسہ آیا تھا 80,000 پہ حاجت اصلیہ سے زائد بالفرض، اب درمیانے سال میں اس کو اس طرح کا خسارہ ہوا کہ وہ مال بالکل ختم ہو گیا یا چوری ہو گیا یا کوئی ایسی صورت بنی کہ اس کے پاس وہ مال نہ رہا، تو اب اس کو نصاب کا سال بنانے کے لیے ایک نئے دن کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ مطلب یہ کہ پھر جب زندگی میں اس کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد اگر 52.5 تولے چاندی کی مقدار میں پیسہ آئے گا تب اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، یعنی تب اس کا زکوٰۃ کا سال دوبارہ شروع ہوگا، کیونکہ پیچھے جو اس کے پاس نصاب کا مال تھا وہ تو ٹوٹل ختم ہو گیا ہے، تو جب وہ ختم ہو گیا تو اس سال کا اعتبار بھی کوئی نہیں رہا، لہذا اب اگلے سال کا اعتبار اس صورت میں کیا جائے گا جب اس کے پاس نصاب کی مقدار میں پیسہ ہوگا۔ اب ایک مسئلہ یہ بھی سماعت کر لیں، ہمارے گھروں میں جو زائد مال سامان موجود ہوتا ہے بالفرض، آپ کا ایک فریج سے گزارا ہو جاتا ہے، آپ کے گھر میں 2 فریج رکھے ہوئے ہیں، آپ کا 2 چرپائیوں سے گزارا ہو سکتا ہے، آپ نے 8 رکھی ہوئی ہے، آپ کے گھر میں ایک بیڈ سے آپ کا گزارا ہے، آپ نے 3 بیڈ رکھے ہوئے ہیں، تو جو زائد سامان آپ کے گھر کا ہوگا اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مال تجارت نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی بندے کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد پیسہ تو نہیں ہے، لیکن گھر میں زائد سامان اتنا موجود ہے کہ اس سارے سامان کی قیمت کو اگر ملائیں تو یہ 52.5 تولے چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ بندہ زکوٰۃ دے گا تو نہیں لیکن زکوٰۃ لے گا بھی نہیں۔ یہ دوبارہ سنیں مسئلہ، جس بندے کے پاس اپنے گھر میں حاجت اصلیہ سے زائد سامان رکھا ہے جو اس کے استعمال میں نہیں آتا اور آئے گا بھی نہیں، وہ ویسے ہی رکھا ہوا ہے، بندے جس طرح لے کے رکھ لیتے ہیں، 10 چرپائیاں لے کے رکھ لی، اب اگر یہ زائد سامان ان کی رقم کو ملائیں اور وہ رقم اس کی رقم جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتی ہے، تو یہ بندہ اگرچہ زکوٰۃ دے گا نہیں، زکوٰۃ اس لیے نہیں دے گا کہ یہ مال تجارت نہیں ہے، اسے نفع حاصل کرنے کے لیے تو اس نے نہیں رکھا، لیکن اب اس بندے کے لیے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بندہ کسی سے زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بندہ صدقہ فطر ادا کرے گا، یہ بندہ صدقہ فطر ادا کرے گا، تو پتہ کیا لگا؟ عید کی صبح جو ہم صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، اگر کسی بندے کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد 52.5 تولے چاندی مقدار میں نہ پیسہ ہو نہ زائد گھر میں مال موجود ہو تو وہ بندہ صدقہ فطر ادا نہیں کرے گا، جس کے پاس موجود ہوگا وہ ادا کرے گا، جس کے پاس موجود نہیں ہے وہ صدقہ فطر ادا نہیں کرے گا۔ زکوٰۃ کے اور صدقہ فطر کے نصاب میں یہ تھوڑا سا فرق ہے، وہ فرق کیا ہے کہ صدقہ فطر اس بندے پر بھی واجب ہو جاتا ہے جس کے پاس حاجت اصلیہ کے علاوہ گھر میں کوئی ایسا سامان موجود ہے جو اس کے استعمال میں نہیں ہے، لیکن اس کی مقدار اگر اس کا ہم اندازہ لگائیں تو 52.5 تولے چاندی کو پہنچ جاتا ہے، ایسی صورت میں وہ صدقہ فطر ادا کرے گا، اگرچہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، نہ وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ اور ایک اگلا مسئلہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ ایسا بندہ قربانی بھی کرے گا جس کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد سامان موجود ہے جو اس کے استعمال میں نہیں آتا، اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہے، اس پر قربانی بھی واجب ہے، پلس یہ کہ یہ بندہ کسی کی زکوٰۃ لے گا بھی نہیں، کسی سے زکوٰۃ وصول بھی نہیں کر سکتا۔ اگر یہ زکوٰۃ نہیں دیتا تو نہ دے، اس پر شرع شریف نے فرض نہیں کیا، لیکن یہ کسی سے زکوٰۃ لے گا بھی نہیں، یہ نہیں کہے گا کہ میں مسکین ہوں، میں فقیر ہوں، بلکہ اس کو کہا جائے گا تمہارے گھر میں اس قدر حاجت اصلیہ سے زائد سامان موجود ہے کہ جو نصاب کی مقدار کو پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ یہ یاد رکھیں کہ جس وقت آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے اس وقت نیت کا ہونا ضروری ہے کہ میں یہ مال زکوٰۃ کی نیت سے ادا کر رہا ہوں۔ اگلے بندے کو بتانا یہ شرط نہیں ہے، اگلے بندے کو بتانا جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کو آپ بتائیں کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر اس کی دل آزاری ہوتی ہو تو ایسی صورت میں اس کو بتانا بھی درست نہیں ہے کہ اس سے اس کا دل دکھے گا، اور کسی مسلمان کا دل دکھانا جائز نہیں ہے، بلکہ آپ کیا کریں، اگر کوئی غریب مسکین فقیر بندہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ بندہ فقیر ہے، فقیر کا مطلب یہ کہ اس کو زکوٰۃ لگتی ہے، تو ایسی صورت میں آپ بطور گفٹ کے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، حتیٰ کہ منہ سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تحفہ ہے آپ کے لیے،
یا اس کے بچے کی کوئی برتھ ڈے ہے یا کوئی اس طرح شادی بیاہ کا موقع ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ وہ بندہ فقیر ہے اور اس کو زکوٰۃ لگتی ہے، تو آپ کسی بھی صورت میں اس کو زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ یہ بتانا ہرگز شرط نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے۔ کیوں؟ اگر آپ اس کو یہ کہیں گے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے، ایک تو اس کی دل آزاری ہے، دوسرا وہ لینے سے انکار کر دے گا شرم کے مارے۔ ویسے ہو سکتا ہے وہ لے لیتا، لیکن جب آپ اس کو کہیں گے یہ زکوٰۃ کا مال ہے تو وہ نہیں لے گا، وہ شرمائے گا۔ لہذا شرع شریف نے یہ حکم دیا کہ ہم اپنی زکوٰۃ بغیر بتائے بھی دے سکتے ہیں، صدقہ فطر بھی بغیر بتائے دے سکتے ہیں، ہر قسم کے صدقے بغیر بتائے دے سکتے ہیں، بشرط یہ کہ اگلا بندہ واقعی مستحق زکوٰۃ ہو، واقعی وہ بندہ مستحق زکوٰۃ ہو۔ اس صورت میں آپ اس کو کسی بھی طرح زکوٰۃ کا مال دے دیں، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ موضوع طویل ہے، زکوٰۃ کا موضوع، ابھی تقریباً اس پر 3-4 دن مسلسل لگیں گے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ خصوصی طور پر اس زکوٰۃ کے موضوع کو